بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں اور ہر ہفتے جمعہ کے دن لوگ تشویش اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جمعہ پڑھنا ہے یا ظہر پڑھنی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ گھروں کے اندر بھی جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ جمعہ کی نماز لوگ اپنے گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا اور اس کے علاوہ بہت سارے مدرسوں کے علماء کرام اور مفتیان عظام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان حالات میں اپنے گھروں کے اندر ہی جمعہ کی نماز ادا کریں، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے کہ جمعہ کی نماز اپنے گھروں کے باہر والے کمرے میں بیٹھک میں ادا کریں، تاکہ جمعہ کی ایک جو شرط ہے اذن عام، یعنی عام لوگوں کے آنے کی اجازت، وہ پائی جائے۔ لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ 5 لوگوں سے زیادہ نہ ہوں۔ 5 لوگ آ جائیں، پھر اس کے بعد باقی لوگوں سے منع کر دیا جائے کہ تم اپنے گھروں میں جمعہ پڑھو۔ تو اس لیے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر ہی آپ جمعہ کی نماز ادا کیجیے، کیونکہ مسجدوں کے اندر صرف 5 لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو باقی لوگ جمعہ کی نماز کہاں ادا کریں گے؟ اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر جمعہ کی نماز ادا کریں۔ بہت ساری مسجدیں شہروں کے اندر اور گاؤں کے اندر بھی بہت ساری مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ ان حالات میں جن مسجدوں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ 5 لوگ جمعہ کی نماز ان مسجدوں کے اندر بھی پڑھ لیا کریں تاکہ ان لوگوں کا جمعہ وہاں ادا ہو سکے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسلم آبادی جو محلوں کے اندر جو جمعہ ہوتا ہے، گھروں کا جمعہ مسجد کے جمعہ کے بعد میں ادا کیا جائے۔ گھروں کے اندر جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے، گھروں کے جمعہ کی نماز مسجد کی جمعہ کی نماز کے بعد ادا کی جائے۔ اسی طرح مختصر خطبہ ہو، خطبہ بہت مختصر پڑھا جائے، بہت شارٹ کٹ میں پڑھا جائے۔ اس کے اندر لوگ بہت زیادہ فون کرتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم کسی سے پریشان نہیں ہوتے، ہم سب کا فون اٹھاتے ہیں، مسئلے بتلاتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں اور آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور قرآن کریم کی 2-4 آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر یہ طریقہ اپنایا جائے کہ اللہ کی تعریف کریں اور اس کے بعد میں قرآن کریم کی کوئی سورت جو آپ کا یاد ہو وہ پڑھیے۔ اس طرح آپ دونوں خطبے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے خطبے میں اللہ کی تعریف کریں، پھر قرآن کریم کی 2-4 آیتیں پڑھیں، کرسی پر پھر بیٹھ جائیں۔ گھروں کے اندر کرسی کا استعمال کریں گے، گھروں کے اندر ممبر نہیں ہوتا ہے، ممبر مسجدوں کے اندر ہوتا ہے۔ پھر کرسی سے پھر کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم دوبارہ اللہ کی تعریف کریں گے اور قرآن کریم کی 2-4 آیتیں پڑھیں گے، یا کوئی سورت چھوٹی سی جو آپ کا یاد ہو آپ وہ پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد آپ جمعہ کی نماز پڑھا دیجئے۔ کوئی مشکل بات نہیں، بہت آسان بات ہے۔ آپ علماء کرام سے معلوم کیجئے، رابطہ کیجئے، علماء سے کانٹیکٹ کیجئے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ مذہب اسلام کے اندر بہت آسانی ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جمعہ کی نماز اس طرح سے پڑھائیے۔ بہت سارے گاؤں، چھوٹے بڑے گاؤں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے شہروں کا رخ کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ایسے گاؤں والوں کے لیے ان حالات میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے اندر ہی ظہر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ گاؤں ہو یا شہر، جہاں پر لوگ جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو پھر وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیں۔
یہ ہمارے سامنے مجبوری ہے، ہم ظہر کی نماز پڑھنا۔ ایک آخری مسئلہ، ایک آخری چیز جس کی وجہ سے دوبارہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کے روبرو ہونا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال آ رہے ہیں، یہ فون آ رہے ہیں، لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ مسلسل لگاتار 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے یا نہیں، اس طرح کے سوال آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو مختصر سی بات بتا دوں کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس کے اندر 3 جمعے چھوڑنے والے کے لیے کافر ہونے کے بارے میں کہا ہے، وہ حدیث ان حالات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث عام حالات کے بارے میں ہے، جبکہ مسجدوں کے اندر جمعہ ہو رہا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، اور لوگ مسجدوں کے اندر جمعہ نہ پڑھیں بلکہ جمعے کی نماز چھوڑ دیں، سستی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے وہ جمعے کی نماز چھوڑ دیں، کوئی شرعی مجبوری نہ ہو اور جمعے کی نماز لگاتار وہ پڑھنی چھوڑتے رہیں، تو اگر اس طرح سے وہ 3 ہفتے لگاتار جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے تو یہ حدیث، یہ وعید کہ جمعے کی نماز 3 ہفتے چھوڑنا، مسلسل 3 جمعے چھوڑنا، یہ وعید اس کے لیے ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں مجبوری کے حالات ہیں۔ ان حالات میں بالکل بھی پریشان ہونے کی، کسی بھی طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا آپ کے علماء کرام بتلا رہے ہیں آپ اسی کے حساب سے چلتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جیسی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔